السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے تھے جی سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہان میں۔ علی شرازی صاحب کی کتاب ہے، مصنف اس کے ہیں علی شرازی صاحب۔ انہوں نے ایک البم 46 بار یہ کتاب پبلش کروائی کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد اور محنت کر سکیں۔ اس کے ایک باب پڑھتے ہیں، خود احتسابی۔ کامیابی کی طرف آپ کا ایک بہت اہم قدم خود احتسابی یعنی اپنا مجسمہ محاسبہ کرنا ہے۔ خود احتسابی آپ کو آپ کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ وقتاً فوقتاً اپنے نفس اور اپنے اخلاق و عادات کی اصلاح کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ انسان میں خود احتسابی کی عادت اسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سکھا کر بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ جو انسان میں اپنا محاسبہ کرنے کی عادت نہ ہو، اس کے لیے کامیابی تک پہنچنا انتہائی کٹھن اور مشکل عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہم میں خودی اور خود احتسابی کی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ افراتفری، بدعنوانی اسی محاسبے کی کمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک مشکل ترین عمل ہے، مگر اسے ثمرات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اپنا محاسبہ کرنے والا انسان زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ خود کی نئے سرے سے پرورش کریں، اپنے ساتھ سختی برتاؤ شروع کریں۔ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جو لوگ خود پر سختی نہیں کرتے وہ پھر ساری عمر قسمت کے رونے روتے گزار دیتے ہیں۔ یقین مانیے، اس میں قسمت کا نہیں، ان کا اپنا خود کو ڈھیل دینے کا قصور ہوتا ہے۔ آج اگر آپ خود پر سختی نہیں کریں گے تو یہ دنیا آپ کی ہوگی نہ آخرت۔ خود کو سامنے بٹھائیں اور اپنی ذات پر پابندیاں لگائیں۔ خود کو خود نو کہنا سیکھیں۔ Learn how to say no to yourself۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ سالوں کا عمل ہے، جس کے لیے مسلسل کوشش، مسلسل محنت درکار ہے۔ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کریں، گھومیں پھریں، مگر یہی آزمائش ہے، یہی مقام ہے خود کو انکار کرنے کا، خود کو محدود اور نتیجہ خیز بنانے کا۔ گزشتہ سال جنوری کی ایک سرد رات میں اپنے ایم فل کے ساتھ تھیس اسکول کے تھیکس کا کام کر رہا تھا۔ رات کے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ رات اپنے دوسرے حصے میں داخل ہو گئی۔ میرے سامنے میرا گرم اور آرام دہ بستر موجود تھا۔ میرے لیے بہت آسان تھا کہ کل کر لوں گا کہہ کر آرام سے جا کر سو جاتا۔ کئی بار یہ خیال دل میں آیا، مگر میں نے خود کو نو کہہ کر کام میں مصروف رکھا۔ میرے اندر کا بچہ جب کبھی ضد کرے تو میں اپنے پہلے اس ضد کا اپنے مقصد کی طرف فائدہ اور نقصان ماپنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ کیا سلوک کرنا
نرمی کرنا ہے، نرمی برتنی ہے یا سختی کر کے کام لینا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گپیں مار کے بلا وجہ موبائل فون پر سکرولنگ کر کے ہم کامیاب بن سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو ہر صورت خود پر پابندیاں لگانی پڑیں گی۔ ہمیں ہمارا دین اسلام خود احتسابی کا درس دیتا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی زندگی میں بار بار اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے نفس کی غلامی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے بھی خود پر، اپنی ذات اور عادات پر پابندیاں لگا رکھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کا شیوا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنا